السلام علیکم. اپنے آج کے ولاگ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں. کل کا جو میں نے ولاگ ختم کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آج کے ولاگ میں میں ذکر کروں گا کانگریس کی ایک ایسی خاتون کا. آل انڈین کانگریس کی بات کر رہا ہوں میں. ایک ایسی خاتون کا جن کا محمد علی جناح، جن کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، ان پر کرش تھا. تو وہ خاتون کون تھیں؟ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جانتے ہوں، مگر جو نہیں جانتے ان کو میں بتاتا ہوں. وہ تھیں سروجنی نائیڈو، جو انگریزوں کے جانے کے بعد اور ہندوستان کی آزادی کے بعد اور بٹوارے کے بعد یو پی کی پہلی گورنر بنی. تو یہ معاملہ جو شروع ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سن 1917 سے. سن 1917 میں سروجنی نائیڈو نے اپنی تصویر کے ساتھ محمد علی جناح کو ایک پوئم لکھ کے بھیجی. میں کوشش کروں گا کہ اس ولاگ میں وہ پوئم لگا بھی دوں. اچھا، اس پورے قصے کا جو ذکر کرتی ہیں وہ ایک پارسی خاتون ہیں جو بامبے میں مقیم تھیں، اور وہ اس سارے معاملات کی عینی شاہدین میں سے تھیں. تو وہ خاتون کہتی ہیں کہ محمد علی جناح بہت زیادہ پروفیشنل تھے. وہ شام کا جو وقت تھا وہ بھی اپنے کورٹ میں گزارتے تھے اور ان کو اس قسم کے معاملات سے کوئی دلچسپی تھی نہیں. اس بات کو شاید سروجنی نائیڈو بھانپ گئی تھیں. تو یہ اور جتنا بھی یہ عشق تھا اور یہ کرش، بیسکلی اسے کرش کہنا زیادہ بہتر ہوگا. یہ کرش سروجنی نائیڈو کی جانب سے تھا، محمد علی جناح کی جانب سے نہیں تھا. مگر محمد علی جناح جب پاکستان آ رہے تھے یا پاکستان آ گئے تھے تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا سروجنی نائیڈو کو، جس کے اندر خط میں یہ تھا کہ یہ جو پارٹیشن ہو رہا ہے اس کے بعد بھی حالات ایسے ہی رہیں گے. ایون میں نے اپنا بامبے والا مکان بھی نہیں چھوڑا ہے اور میں گرمیوں کی چھٹیاں یہیں گزارا کروں گا. اس قسم کے حالات تھے. تو بنانے والوں کو شاید یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ ملک کس طریقے کا بن جائے گا. یہاں مجھے ایک قصہ اور بھی یاد آ رہا ہے کہ گاندھی جی سے پاکستان بننے کے بعد کچھ سوال ہوا کہ اگر آپ کو پاکستان جانا ہو تو آپ جائیں گے. تو گاندھی جی نے جواب دیا کہ ہاں، کیوں نہیں جاؤں گا، بغیر پاسپورٹ کے جاؤں گا، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میرے ہی تو ملک ہیں. اچھا، یہاں جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں میں ان کو یہ بھی بتاؤں کہ گاندھی جی کا جو انتقال ہوا، یعنی کہ جو ان کو گولی لگی، وہ بھی اس وجہ سے لگی کہ وہ جو بھوک ہڑتال پر تھے وہ اس پہ تھے کہ جو پاکستان کے حصے کے 50 لاکھ روپے بنتے ہیں وہ دے دینے چاہیے. اس زمانے کے جو لیڈرز تھے ان کے کریکٹر بڑے اسٹرانگ تھے، چاہے وہ محمد علی جناح ہوں یا گاندھی جی ہوں. بلکہ ایون گاندھی جی محمد علی جناح کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بکنے والا آدمی نہیں ہے، اصول کا پکا اور سچا آدمی. آزادی کا مہینہ چل رہا ہے، اگست کا مہینہ، بر صغیر کی آزادی کا مہینہ، ایک علیحدہ وطن کی تشکیل. اس مہینے میں میرے دماغ میں ایک سوچ آئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، کہ یہ آزادی ہم کس سے لے رہے تھے. کیونکہ جو میں اپنے بزرگوں سے میں نے جتنا بھی سنا ہے، میرے خیال سے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ انگریزوں کے زمانے کو بہت یاد کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رول آف لا تھا انگریز کے زمانے میں. وہ رول آف لا تو اب نہیں ہے. اچھا، علیحدہ وطن کا مطالبہ درست ہوگا، اس کے معروضی حالات کیا تھے، کیا رہے ہوں گے، اس بارے میں میں روشنی تو نہیں ڈالنا چاہتا، مگر میرے کچھ سوالات ہیں جو میرے دل میں اٹھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کے دماغ میں بھی اٹھتے ہیں یا نہیں، لیکن پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا غیر منقسم ہندوستان میں مسلمانوں کو مذہبی آزادی نہیں تھی؟ کیا مسجدوں کو تالے پڑ گئے تھے؟ کیا روزے نماز پہ پابندی تھی؟ کیا لوگ حج کرنے نہیں جاتے تھے؟ کیا باقی فرائض انجام نہیں دیے جاتے تھے؟ میں یہ انگریزوں کے عہد کی بات کر رہا ہوں. تو میرے حساب سے جتنا میں نے سنا ہے اور جتنا میں نے پڑھا ہے، اس کی بھی کوئی پابندی نہیں تھی. بلکہ انگریزوں کے عہد میں بادشاہی مسجد جو ہے لاہور کی، یہ سکھوں کے زمانے میں، یعنی کہ جب رنجیت سنگھ کی حکومت تھی اس زمانے میں یہ گھوڑوں کے استبل کے طور پہ یوز ہوتی تھی. یہ مسلمانوں کو واپس ملی، اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی. اس کے جو مینار کے اوپر جو چھتریاں یہ گرا دی گئی تھیں وہ نشانے بازی کرتے تھے، تو بہت خستہ حالت میں تھی مسجد. اس کی پرانی تصویریں موجود ہیں، دیکھ لیجیے گا. تو یہ انگریزوں کے عہد میں واپس ملی. اس کے علاوہ رنجیت سنگھ کا جو دور تھا پنجاب کے لیے، اس مسجد کی حالت دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے، اور جس طرح آصف خان کے مقبرے سے ماربل اتروا لیا گیا، اور اسی جو کہتے ہیں کہ جو حضوری باغ ہے
اس کے درمیان میں جو بارادری ہے وہ جو باقی مونیومنٹس تھے مغلوں کے بنائے ہوئے ان کے اوپر سے جو ماربل اترا اس سے یہ حضوری باغ کی بارادری بنی. اس کے اوپر ایک چھتری بھی ہوتی تھی جو ٹوٹ گئی تھی آسمانی بجلی گرنے سے. خیر ٹاپک یہ نہیں تھا. تو جو اصل آزادی تھی تو وہ تو میرے خیال سے مغلوں سے لینی مطلب وہ اصل آزادی تو سکھوں سے لینی چاہیے تھی کہ جہاں پر آپ کی جو ہماری جو پہچان تھی عالمگیر کی بنائی ہوئی عالمگیری مسجد بادشاہی مسجد لاہور وہ تک گھوڑوں کا استبل تھا. تو یہ حقیقی معنوں میں یہ آزادی لی کس سے جا رہی تھی؟ انگریزوں سے. انگریز نے تو رول آف لا دیا تھا اور اس رول آف لا پہ آپ نے 30 سال تو پاکستان چلا لیا. اس کے بعد سے جس قسم کے حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں کہ رول آف لا کہاں ہے یہاں پر. یہ میری بھی سمجھ میں نہیں آتا. اس بارے میں آپ بھی سوچیے گا. اچھا انڈیا میں واجپئی دور میں ڈیفنس منسٹر تھے جسونت سنگھ. انہوں نے ایک کتاب لکھی جنا. انڈیا میں بہت واویلا ہوا اس کتاب کے اوپر. ایون جس وقت اس کتاب کی رونمائی تھی یعنی کہ وہ بازار میں جب لانچ کی گئی تو جو اس کی تقریب رکھی گئی اس میں جسونت سنگھ کی منہ پہ کالک پوتی گئی تصویر کے اور آنکھ پھاڑ دیے گئے. کتاب کا برا حشر لگا. مگر اس کتاب میں جسونت سنگھ نے بہت ہی اچھی مطلب وہ کتاب پاکستان میں محمد علی جناح پہ اس کیلیبر کی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی جس کیلیبر کی کتاب محمد علی جناح پہ جسونت سنگھ نے لکھی. اور وہ دیکھ کے وہ پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ جناح کتنے پازیٹیو آدمی تھے اور کتنے لچک تھی ان کے اندر چیزوں کے معاملہ فہمی اور اگنور کرنا. اس کتاب سے یہ ثابت اس نے کرنے کی کوشش کی کہ حالات اس نہج پر آئیں کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہو. اس میں زیادہ بڑا رول جناح سے زیادہ جو رول ہے وہ نہرو کا ہے. اور یہ بات گاندھی بھی سمجھ گئے تھے. وہ ایک رسالہ نکالتے تھے ویکلی ینگ کے نام سے. اس کے اندر وہ اکثر نہرو کو کریٹیسائز کرتے تھے. تو نہرو اور سردار پٹیل نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہندوستان کا بٹوارہ ہوا. میں دو قومی نظریے کے بالکل خلاف نہیں ہوں. دو قومی نظریہ بالکل ایگزسٹ کر رہا تھا کیونکہ انگریزوں نے حالات ہی ایسے پیدا کر دیے تھے کہ وہ حکمران جنہوں نے برسا برس وہاں حکومت کی تھی اور بہت کامیاب حکومت کی تھی. مطلب میں تاریخ کا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں. مجھے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ملتا مغلیہ عہد میں جس کے اندر مسلم اور ہندو کوئی فساد بڑا برپا ہوا ہو. اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ پڑھا ہو تو پلیز اس کو ضرور کوٹ کریے گا. مجھے نہیں ملا. میں تاریخ کو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں اور میں غور کرتا ہوں اس کے اوپر کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے تو وہ حالات نہیں تھے. انگریزوں نے ہی دو قومی نظریہ اصل میں انگریزوں کی وجہ سے ہی بنا. مگر جس مقاصد کے تحت محمد علی جناح نے اتنی اسٹرگل کی اور حالات یہاں تک آئے کہ ہندوستان بیٹھا اور دو ٹکڑے ہوئے. جو ٹکڑا ہم نے حاصل کیا جس میں ہم رہتے ہیں, کیا یہ حصہ اول تو یہ پہلے بھی پسماندہ ہی تھا کیونکہ تاریخی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا تو بہت کم جگہوں پہ ذکر ملتا ہے. ہاں ایک بار اکبر کو ضرور کراچی لایا گیا تھا. اکبر نے فرسٹ ٹائم سمندر کراچی میں ہی دیکھا تھا. اس سے پہلے وہ سمندر اس نے نہیں دیکھا تھا اور کراچی کا سمندر دیکھ کر ہی اکبر کو اندازہ ہوا کہ اس کے ذریعے کتنا پیسہ کمایا جا سکتا. تو یہ ولاگ جب میں شوٹ کر رہا تھا تو اس درمیان دوپہر ہو گئی اور میں تھوڑی دیر اور کاموں میں لگ گیا اور پھر باقی کاموں میں لگ گیا. تو پھر میں نے ایک کتاب نکالی اور میں نے یہ پڑھنا شروع کی. یہ کتاب ہے یہ کتاب چھپی تھی 1992 میں جب اکبر اعظم کو 450 سال مکمل ہوئے تھے. ویسے تو یہ کتاب پوری اکبر کے ہی بارے میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں مگر میری عادت ہے پرانی کتابوں کو دوبارہ نکال کے پڑھتا ہوں. بھول جاتا ہوں بہت کچھ. تو مگر اس کتاب کے ابتدائیے میں کچھ باتیں تھیں. وہ باتیں بڑی اہم ہیں. میرے آج سے ولاگ سے کانٹینٹ بہت میچ کرتا ہے اس کا. تو وہ باتیں یہ ہیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی وہ جو شروع ہوئی میوٹنی جس کو انگریز میوٹنی کہتے ہیں اور ہم جنگ آزادی کہتے ہیں.
تو وہ کارتوسوں والا مسئلہ پتہ ہی ہے کہ ہندوؤں کو وہ کارتوس دیے گئے جس میں گائے کی چربی اور وہ سور کی چربی والے مسلمانوں کو، اور یہ سارے قصے آپ نے سب سنے ہوئے ہیں سارے. اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی اہم بات مجھے پتہ چلی، میں نے دوبارہ پڑھی، یاد آئی. انہوں نے اس پیرائے میں نہیں لکھی دو قومی نظریے کے، مگر مجھے کچھ چیزوں کا اندازہ اس کتاب کو پڑھ کے ہوا. حماد ابھی مت ہلانا پلیز. تو حماد ہے، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ انگریزوں نے 1857 کے بعد ادھر سندھ میں سندھی زبان کو بہت فروغ دیا، اور ادھر پنجاب میں اردو زبان کو، پنجابی کو نہیں. تو ان کی پلاننگ جو تھی وہ ڈیوائڈ اینڈ رول اور اس قسم کی جو پلاننگز تھیں، آخر کار یہی وہ حالات ہیں جو پارٹیشن تک آئے. ورنہ وہ قوم جو تقریباً 1000 سال تک ایک ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کی کو ایگزسٹنس رہی، اور باقاعدہ رشتہ داریاں، مغلوں میں تو رشتہ داریاں تک تھیں. کتنی راجپوتوں کی کتنی خواتین ہیں جو بیاہ کر آئیں. اسی طرح میں پڑھ رہا تھا، یہ جو ہیں آپ کے رنجیت سنگھ، ان کی ایک بیگم مسلمان تھیں. تو اس کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کو ختم کرتا ہوں. مگر میرا یہ ولاگ کا جو سلسلہ ہے جو اگست میں رہے گا، یہ تحریک آزادی اور اس پہ رہے گا، کیونکہ میں ہسٹری کا ایک طفل مکتب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے اب تک جتنا پڑھا ہے اور جو میں سیکھ رہا ہوں، میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. میرے ساتھ ہی رہیے گا. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.